السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں مہوش تبسم. ناظرین، پچھلے 2 روز سے ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں. یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کوئی ڈیل ہو رہی ہے. مبشر صاحب، آپ کے پاس اس حوالے سے کیا مخبری ہے؟ یہ واقعی کوئی ڈیل ہو بھی رہی ہے یا پھر عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ نو نیور کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ماوش. اور میں آپ کو بتاؤں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. عارف نقوی کہہ رہا ہوں پریزیڈنٹ کا، عارف الوی. وہ بھی عارف نقوی بھی نہیں کیے ہیں، عارف الوی بھی نہیں کیے ہیں. عارف الوی کی وہی والی بات ہے کہ مزارے جو ہے چودھریوں میں دوستی نہیں کرا سکتے، چودھری مزاروں کی دوستی کراتے ہیں. تو ان بیچارے کے پاس ہے کیا کہ وہ جا کے کسی کی دوستی کرائیں گے، صلح کرائیں گے. دوسری بات، یہ ڈیل کی باتیں کون کر رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے ذرا پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے حامی شیخ رشید وغیرہ یہ لوگ کر رہے ہیں باتیں. یعنی ان کے اپوزیشن سے یا گورنمنٹ کے کیمپ سے یہ باتیں نہیں ہو رہی ڈیل کی. اس کا مطلب ہے ڈیسپریٹ کون ہے ڈیل کے لیے؟ پی ٹی آئی. ہر قسم کا منت ترلا کر لیا عمران نے. 4 بندے اس نے چھوڑے ہوئے ہیں کھلے کہ وہ کسی بھی طرح اس کی ملاقاتیں کرا دیں، بات کرا دیں، یہ کرا دیں، وہ کرا دیں. لیکن عمران پہ اعتبار کون کرے گا؟ آج کچھ کہتا ہے، کل کچھ کہہ دے گا، پرسوں پھر کچھ کہہ دے گا، پھر اسے یو ٹرن لے لے گا، پھر کہہ دے گا بڑے لیڈر کی نشانی ہے یو ٹرن لینا. یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں کھلم کھلا آئے اور صرف تحریک انصاف کو بس بٹھا دے اور تحریک انصاف کا ہر جائز اور ناجائز کام کرواتی رہے تاکہ یہ لوگ حکومت کرتے رہیں، عیش کرتے رہیں، 2 نمبریاں کرتے رہیں، چوری کرتے رہیں، کرپشن کرتے رہیں. کسی اور کی مدد کرے تو وہ غلط ہے. اب جب کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم ٹوٹلی اے پولیٹیکل ہے، نہ اس کی مدد کرنی ہے نہ اس کی کرنی ہے، وہ ان کو منظور نہیں. اگر اے پولیٹیکل نہ ہوتے، بالکل نیوٹرل نہ ہوتے نا ماوش، تو یہ میں آپ کو بتا دوں، لکھ کر دے دیتا ہوں، کاف لیگ نے الگ نہیں ہونا تھا، پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جانا تھا. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، سب سے بڑا جو ٹیسٹ تھا نا ان کے نیوٹرلٹی کا، وہ پی ایم ایل کیو تھا. اوکے، صحیح. سر، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ خاتون جج پر بہت غلط تقریر کی گئی، نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس پر دہشت گردی کی دفاع نہیں بنتی. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا جو جرم ہے اس کو اتنے چھوٹے لیول پر مت لے کر آئیں. لیکن چند دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ چیف صاحب اسی بات پر غصے کا اظہار کر رہے تھے. تو خیالات میں اچانک اتنی تبدیلی کیسے؟ میرا خیال ہے اس وقت چیف صاحب چھٹیوں پہ تھے، اپنی باہر تھے پاکستان سے جب یہ ہوا واقعہ. تو اس وقت تو سارے ججز نے مل کر جب سو موٹو لیا ہی ہے، وہ اس کے بعد وہ آئے ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ، ہو سکتا ہے میری انفارمیشن غلط ہو، تو وہ ان کا اس وقت بیان نہیں تھا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ کنٹیمپٹ ہے، سویئر کنٹیمپٹ ہے، بیڈ کنٹیمپٹ ہے. یہ دہشت گردی نہیں ہے. یہ تو بات وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ میں عمران خان کے ڈیفینس میں یہ بات ماننے کو میں تیار ہوں کہ یہ کنٹیمپٹ بنتا ہے، دہشت گردی نہیں بنتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. میں عدالتوں کے اوپر نا کامنٹس نہیں کرتا ماوش، کہ جی آج میں عدالت کے ایک بات پہ کہہ دوں کہ جی انہوں نے یہ اب یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ کورٹ میں ہر طرح کی آبزرویشنز ہوتی ہیں اور ان کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے. جب کورٹ میں آبزرویشنز آتی ہیں کسی بھی عدالت کی، تو ہمیں ان کا سیاق و سباق پتہ نہیں ہوتا. ہمیں ایک ٹیکر والی سٹیٹمنٹ لے کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار اے نے کی کہتا ہے، اے کی کہتا، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا اس کے پیچھے کیا کہا گیا. تو اصل میں جو چیز مجھے اور آپ کو دیکھنی چاہیے وہ کورٹ کی جو ریٹن ججمنٹ آتی ہے نا، وہ ہمارے لیے ہوتی ہے ٹو بی ڈسکسڈ. باقی ہم کراس کویسچننگ کو یا باتوں کو یا کامنٹس کو ہم کیوں ڈسکس کریں؟ وہ غلط بات ہے. بالکل بالکل. سر، خان صاحب عام انتخابات کی ضد لگائے بیٹھے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات کروائی جائیں. کل بھی جلسے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور انہوں نے پھر سے الیکشن کا مطالبہ رکھ دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں عام انتخابات ممکن ہیں؟ تو کروا لیں انتخابات نا بھائی. 4 جگہوں پہ تو ان کی اپنی حکومت ہے، کے پی کے میں ہے، پنجاب میں ہے، آزاد کشمیر میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے. تو اسمبلیاں جب یہ توڑتے ہیں ساری ایک ساتھ تو وفاق کی خود ٹوٹ جائے گی. کون روک رہا ہے خان صاحب کو؟ یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور یہ چاہتے ہیں ہر طرف میری حکومت ہو، بس وہ والی گرا دو جہاں پہ میری حکومت نہیں ہے اور مجھے حکومت دے دو کسی طرح وہاں پہ. تو گرا دیں، پھر ساری جنرل الیکشن کروا دیں گے خود ہی. جب آپ ہر اسمبلی ٹوٹ جائے گی تو پنجاب سے شروع ہو جاتے ہیں اور کے پی کے سے، پھر دیکھ لیتے ہیں آٹے دال کا بھاؤ. سر، یہ مشورہ تو ان کو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اس طرف سوچیں گے اور اسمبلی توڑ دیں گے کے پی کے کی اور پنجاب کی؟
یہ پتہ نہیں مریم اورنگزیب نے دیا ہے کہ مریم نواز نے دیا ہے، لیکن جس نے بھی دیا بات تو ایک لاجیکل ہے نا. میرے مائنڈ میں بھی یہی آیا تھا، تو میں نے آپ کو ایک لاجیکل بات بتا دی. کوئی اپنے پیروں پہ کلاڑیاں نہیں مارتا. اوپر سے پنجاب میں آلریڈی فلمزی پوزیشن ہے عمران خان کی. پرویز الہی جو ہے وہ اس وقت ان کے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ 16 MPs جو ہیں ان کے خلاف استعفیٰ جیب میں رکھ کے پھیر رہے ہیں. اگر وہ استعفے آ جاتے ہیں تو پرویز الہی کی ویسی حکومت چلی جاتی ہے، اور وہ پھر واپس بے روزگار ہو کے کھڑے ہو جائیں گے ایک جگہ پہ جا کے. اور تو بات یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں. اور خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ اسمبلی توڑو تو پرویز الہی اور ان کے اختلافات شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ 28 دن کے تو نہیں آئے تھے خان صاحب کے لیے وزیر اعلیٰ بننے، پورا برا بننے، اپنے خاندان میں لڑائی کر کے، بھائی سے لڑ کے، سب کچھ لڑ کے. تو اتنا آسان نہیں ہے یہ باتیں خان صاحب کی جو ہیں. صحیح کہتی ہیں مریم صاحبہ. سر ان دنوں وزیر اعظم شہباز شریف سمرقند کے دورے پر ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کچھ سیاسی مخالفین بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، برے برے کامنٹس کیے جا رہے ہیں. ایون پاکستانی عالمی خبر کے جو ادارے ہیں ان کے پیجز کے نیچے بھی عجیب عجیب سے کامنٹس آ رہے ہیں. سر اس طرح کی سیاست سے ہم کب باز آئیں گے؟ یہ عصبیت جو ہے نا، یہ تو عمران خان نے ہمیں تحفے میں دی ہے، ورثے میں دی ہے، ٹریننگ میں دی ہے، ہمیں سکھایا ہے. اور جس دن عمران خان کو یہ سمجھ آ گیا کہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، تو اس دن زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. نہ ان کو سمجھ ہے، نہ ان کے فالوورز کو سمجھ ہے، نہ ان کے ٹرولز کو سمجھ ہے. اور سچی بات ہے کہ آپ جب باہر ایسے ہوتا ہے تو آپ باہر ایسے جملے نہیں بولتے یا باہر کے فورمز پہ جس سے پاکستان کی بے عزتی ہو، سبکی ہو یا بدنامی ہو. جیسے فار انسٹنس جب واشنگٹن میں عمران خان صاحب جلسہ کر رہے تھے نا، تو ٹوٹل جلسہ نواز شریف کے اوپر تھا کہ میں اب جیل میں جا کے AC تک بند کر دوں گا، یہ کر دوں گا. یار جو آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں. آپ واشنگٹن DC میں کھڑے ہو کے آپ جلسے میں یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ وہاں پہ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ مجھے بتائیں کہ ہم واشنگٹن میں اور اسلام آباد میں ٹریڈ کیسے انکریز کریں گے، ہم کس طرح زیادہ زیادہ لوگوں کو یہاں پہ ٹریننگ کروائیں لا کے، ہم کس طرح اوورسیز پاکستانیز کو لیور کریں کہ وہ پاکستان جائیں اور ان کی جو اسکل سیٹ ہے اسے کنٹریبیوٹ کریں، ہم وہاں پہ اپنی سیاست ڈسکس کریں. تو یہ چھوٹے ذہن کی اور چھوٹے ویژن کی عکاسی ہے، نتھنگ ایلس. میں بیش ایک اور بھی چیز ہے، 20 ستمبر تک ظاہر شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں نیو یارک اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ جب شہباز شریف صاحب جائیں گے تو وہ UN کے سامنے احتجاج کریں گے. سر یہ ہم عالمی سطح پر کس قسم کا پیغام دینے جا رہے ہیں؟ بہتر ہوتا کہ جب افغان صدر جا رہے تھے تو اس وقت کرتے نا، جنہوں نے اتنے پاکستانیوں کو شہید کیا. جب نریندر مودی جا رہے تھے تو اس وقت کرتے. یہ اپنے ملک کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتے. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ بینکرپٹ ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، تاکہ ان کے دل کو ٹھنڈ پڑے. یہ تو خود تو باہر ہے پاکستان سے، خود تو باہر ہے. پاکستان کا درد ہے تو پھر پاکستان آ کے رہیں، پاکستان کی مصیبتیں برداشت کریں، یہاں کی تکلیفیں برداشت کریں، پھر ان کو پتہ چلے. تو وہاں جا کے آپ اس طرح کے وہ کر رہے ہیں، اس سے آپ پاکستان کی ہیلپ نہیں کر رہے، پاکستان کو آپ مزید اور دلدل میں دھسا رہے ہیں. اور یہ عمران خان کی اندھی تقلید جو ہے نا، یہ کلٹ بن گیا ہوا ہے، اور یہ اندھی تقلید میں یہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور نتھنگ ایلس. صحیح. سر چیف سیکرٹری پنجاب کافی دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، سیاسی مداخلت بہت زیادہ ہے. آج سے وہ 15 دن کی چھٹیوں پر بھی چلے گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں قصوروار کون ہے؟ ٹوٹل پرویز الہی، نوبڈی ایلس. کامران علی افضل صاحب کو میں جانتا ہوں، پرسنلی میں جانتا ہوں، میری ان سے اس پہ بات بھی ہوئی تھی. وہ بہت اپرائٹ آدمی ہے، بہت آنیسٹ آدمی ہے، بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہے، بڑے پرنسپلڈ آدمی ہے. وہ اپنے بیسٹ فرینڈس کا بھی کبھی غلط کام نہیں کریں گے، ناجائز کام نہیں کریں گے. یہ ہر ایک ان کے متعلق جانتا ہے. اور بڑی کلین فیملی سے ہیں. ہی از فرام اے ویری گڈ فیملی. ان کی فیملی کا بڑی ان کی روایات ہیں اور آنیسٹی کی، اور یعنی انٹلیکچوئل آنیسٹی کی. تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ چیف سیکرٹری ربر اسٹیمپ نہیں ہو سکتا کہ ہر آپ اچھے ایرے گہرے نتھو خیرے کو آپ جب چاہیں گریڈ 7 سے اٹھا کے گریڈ 22 پہ کر دیں. تو یہ تو باتیں نہ ہوئیں یا نہ ہونے دینی چاہیے. آپ اپنی سیاست ضرور کریں، لیکن سیاست میں آپ ملک کا کباڑا تو مت کریں. تو اب چیف سیکرٹری ایک عزت سے یہی کہہ سکتا ہے نا کہ جی مجھے آپ رخصت کر دیں، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. بجائے وہ پبلکلی آ کے ایک پریس کانفرنس کرے اور کہے کہ دیکھو یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں. اس نے یہ نہیں کہیں باتیں. اور یہ بھی تو اس کی شرافت کی ایک مثال ہے نا، ایک بیوروکریٹ کی، کہ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ بیوروکریٹس کو کہتے رہتے ہیں، آپ ان کو اٹھا کے پھینکتے رہتے ہیں. وہ چپ کر کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور سہتے رہتے ہیں.
तो परवेज लाई इज अ मेन कल्प्रिट यहाँ पे. सर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है और वो ये है कि रूस से गैस की फराहमी के मंसूबे पर पाकिस्तान और टर्की में इत्तेफाक हो गया है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे पाकिस्तान को क्या फवायद मिल सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो हमें गैस मिलनी है, और गैस का हमारा गैस और फ्यूल हमारी दो ऐसी चीज़ें एनर्जी सेक्टर में जहाँ हमारा बहुत फॉरेन एक्सचेंज जाता है. तो अगर यहाँ से हमें सस्ती गैस मिलती है तो वो हम ना सिर्फ हमारी डोमेस्टिक सार्फिन के लिए इस्तेमाल होती है, हमारी इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होती है. बल्कि मैं तो ये एडवाइस करूँगा गवर्नमेंट को, इस बारी उस गैस को, हमने तो अपनी गैस जो थी जिसको हम सुई गैस कहते हैं, नेचुरल गैस को, उसको हमने ज़ाया कर दिया इतने सालों में, घर घर मीटर लगा के, घर घर गैस प्रोवाइड करके. पूरी दुनिया में गैस को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. बहुत सस्ती इलेक्ट्रिसिटी होती है, और आप बाहर कहीं भी जाते हैं तो बिजली के चूल्हे होते हैं, वो चूल्हे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. हर चीज़ हीटेड होती है, वो बिजली से हीटेड होती है, आपको गैस के हीटर्स की ज़रूरत नहीं है. तो आप गैस को यूज़ करते हैं, इतना बड़ा आपका इतना एक्सपेंसिव रिसोर्स है कि आप उसको यूज़ करते हैं अपना ईंधन बनाने के लिए. आपने यहाँ पे उसी को ईंधन बना दिया और घर घर मीटर लगा के आपने जो है वो अपनी सारी गैस हवा में उड़ा दी. तो अब अगर गैस मिलती है तो हमें उसको एनर्जी प्रोड्यूसिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाना चाहिए. डोमेस्टिक पे मैं तो समझता हूँ बाद में आना चाहिए, पहले नहीं आना चाहिए. हम्म। सर एक और भी बात है, आईएमएफ से कर्ज मिलने के बावजूद हम देख रहे हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर की ज़ाहिर कदर बढ़ रही है. आप क्या समझते हैं इसकी वजूहात क्या है और डॉलर कहाँ पर जाकर रुकेगा? देखिए, इसकी कई वजूहात हैं, और यानी असल में माविश प्रॉब्लम यह है कि देर इज़ नो सिंपल आंसर टू अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. तो ये नहीं है कि मैं आपको 2-3 वजूहात बता दूंगा और वो हो जाएगी. सबसे पहली बात तो मेरा ख्याल है कि मिफ्ता इस्माइल है वजह, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं है कि डॉलर ऊपर जाने से पाकिस्तान का क्या नुकसान है. दो बातें मैं आपको समझा दूं, मैं ज़रा सा हट के आम अल्फाज में, ताकि फिर आप लोगों को इकॉनमी की एक चीज़ समझ आ जाएगी, इस्तिलाह चाहे आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड है या नहीं है. एक देखिए, हम डेट की बात करते हैं. अब जब आप पाकिस्तान में किसी फाइनेंस मिनिस्टर से बात करते हैं ना, जैसे मिफ्ता साहब हैं या शौकत तरीन साहब हैं, वो आपको मिसाल क्या देंगे, अमेरिका का डेट देखो यार वो कितना ज़्यादा है, तो डेट से नहीं डरा करते. दुनिया में हर मुल्क का डेट होता है. अरे बाबा, अमेरिका को अगर अपना डेट उतारना होगा ना, वो डॉलर्स में है ना, वो डॉलर प्रिंट कर लेगा और डेट उतार देगा. हम क्या करेंगे, हमें डॉलर कमाने पड़ेंगे, हमें हमें कमाने पड़ेंगे उस तरह, तो हमारे ऊपर बर्डन पड़ता है. दूसरा, जब आप डी वैल्यू करते हैं अपनी करेंसी को, तो आप बेसिकली टॉप 8% या 10% को फ़ायदा देने के लिए आप अपनी मैसेज को, उनकी कंजम्पशन जो है उसको रिड्यूस कर रहे होते हैं, और उनकी स्पेंडिंग पावर को आप रिड्यूस कर रहे होते हैं. तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपेंड. तो जब तक मिफ्ता इस्माइल को ये समझ नहीं आती कि डॉलर को नीचे लाना ज़रूरी है, डॉलर कैसे नीचे आएगा. ठीक है मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए. नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिए. हमें इजाजत दें. अल्लाह ने के बाद.